السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور اجلاس سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا۔ اس موقع پہ انہوں نے دنیا کو ببانگ دوحل یہ پیغام دیا ہے کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کا جو ناپاک واقعہ ہوا ہے، اگر آئندہ ہوا تو ہم سے کوئی گلہ نہ کرے۔ اس تناظر میں جو پارلیمنٹ ہے اس کی ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل ہے یعنی جمعے کے روز یوم تقدس قرآن بھی منایا جائے گا۔ اس موقع پہ وزیر اعظم نے شہریوں سے اپیل کی ہے وہ نکلیں، وہ ریلیاں نکالیں اور اپنا احتجاج رجسٹرڈ کروائیں۔ سوال یہ ہے کہ مخصوص ممالک میں ایک مخصوص وقت کے بعد اس طرح کے واقعات کر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کے علاوہ اور مقاصد کیا ہیں، اس پر ہم آج کے پروگرام میں مفصل گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب لاہور کی احتساب عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جو پلاٹ الاٹمنٹ کیس ہے اس میں بری کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پہ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ 3 مرتبہ کے منتخب وزیر اعظم کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ ماحول بدل رہا ہوتا ہے، یہ سیاسی ماحول بدلتا ہے، تو کیا یہ ماحول بھی فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ اس پر بھی کچھ ڈیٹیل بات کریں گے۔ باقی جو IMF ہے اس نے ایک اور شرط عائد کر دی ہے، ایک اور تقاضا کر دیا ہے کہ سپلیمنٹری گرانٹس اب منسٹریز کو نہیں دی جائیں گی۔ اس بات کی یقین دہانی حکومت کو کروانی پڑے گی۔ یورپی یونین الیکشن، پاکستان میں الیکشن کو لے کے اپنے مبصر بھیجنے سے فی الحال انکاری ہے، ان کو پاکستان میں الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ان تمام معاملات پہ آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ ہمیں سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینٹ وسیم سجاد صاحب بھی جوائن کریں گے، ان سے بھی ہم جانیں گے۔ ارشاد صاحب، جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، جو آج کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں ان کو بری قرار دیا گیا ہے، لیکن اس فیصلے کو اگر پڑھیں تو 2-3 نکات بڑے اہم ہیں کہ 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے اور جو ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی تھی وہ درست بھی نہیں تھی۔ لیکن آج سے 5 سال پہلے ہم دیکھیں تو یہی سلسلہ رہا کہ اس وقت ولن لگتے تھے نواز شریف صاحب، عدالتی فیصلے ہم دیکھتے تھے، آج وہ کسی حد تک ہیرو لگتے ہیں۔ یہ سیاسی ماحول کا کیا اثر ہوتا ہے عدالتی فیصلوں پر؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ جے نہیں بھلڑے متر بھی بھلڑے، قسمت جوڑے جوڑ کلڑے، بخت شدید یار انید۔ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر دن اچھے انسان کے آئے ہوئے ہوں تو پھر اچھے دوست بھی مل جاتے ہیں اور اچھے فیصلے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دن برے ہوں تو پھر دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں، اور یہ قسمت کا عجیب کھیل ہے، خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جو وزیر اعظم بنے، پھر ان پر کانٹا لگایا گیا، وہ محروم اقتدار ہوئے، وہ ان پر مقدمات بنے اور پھر وہ وزیر اعظم بن گئے، پھر وزارت عظمیٰ سے برطرف کیا گیا، پھر ان کو جلاوطن کیا گیا، یا وہ جلاوطن رضاکارانہ جلاوطنی انہوں نے قبول کی، ملک سے باہر رہے 8-8.5 سال، سور پیلس میں مزے لیتے رہے، واپس آئے اور تھوڑی دیر اپوزیشن کی، اس کو فرینڈلی اپوزیشن کہا جاتا تھا، زرداری صاحب کی اپوزیشن تھی، پھر وزیر اعظم بن گئے، پھر محروم اقتدار کیے گئے اور پھر وہ سارا کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے۔ تو اب حالات چونکہ ان کے فیور میں ہیں تو اس لیے فیصلے بھی ان کے حق میں آ رہے ہیں، لیکن اس کیس میں جو سزا بھگتی وہ تو میر شکیل الرحمان صاحب تھے۔ وہ کتنا عرصے تک، کئی ماہ تک جیل میں رہے، نیب کی قید میں رہے۔ میاں صاحب تو خیر ملک سے باہر تھے، ان کو پر تو صرف مفرور ہونے کا ٹیگ لگا، تو اصل سزا تو میر شکیل الرحمان بھگتے، لیکن یہ پتہ نہیں اس کیس میں ان کا فیصلہ ہے، موجود ہے یا نہیں ہے۔ لیکن وسیم سجاد صاحب میرے خیال ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہم ان سے اگر یہ پوچھیں کہ یہ کیا ہے کہ ماحول بدلتا ہے تو فیصلے بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وسیم سجاد صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب کا یہ تو فیصلہ ایک لوئر کورٹ کا فیصلہ ہے، عدالت عظمیٰ نے ان کو نااہل قرار دیا،
اب کچھ قانون دان، کچھ سابق جج، سیاستدان اور باقی لوگ یہ کہے جا رہے ہیں کہ جناب فیصلہ تو کہیں اور ہوا تھا، اس پر مہر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معزز ججز نے لگائی تھی. جناب آصف سعید کھوسہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے. تو کیا یہ اعلیٰ ترین عدالتیں بھی انفلوئنس ہوتی ہیں؟ بھٹو صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے. اب پھر ایک ماحول بن رہا ہے. لیکن جی بھٹو صاحب کا کیس ذرا مختلف نوعیت کا کیس تھا. اس وقت ملک میں مارشل لا تھا اور آئین جو ہے اس کو معطل کیا ہوا تھا، اور ججز جو تھے ان کی نوکری جو تھی وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ بھی ہمیں نوکری بڑی عزیز ہوتی ہے اور اگر کوئی پریشر آئے تو ہم نوکری کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن اب حالات مختلف ہیں. اب یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ حامد خان صاحب نے کل بیان دیا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کس بنیاد پہ انہوں نے بات کی ہے، کون سی وہ چیز جس کی بنیاد پہ بات کی ہے. اگر ساری تفصیل سامنے آ جائے تو شاید ہم بہتر طور پہ پرکھ سکیں. اس وقت تو ایک بیان ہے ان کا، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ ہوا گیا، لیکن اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں بتائی کہ کس نے فیصلہ کیا، کس نے عدالتوں پہ پریشر ڈالا. یہ چیزیں سامنے نہیں آئی ابھی. صحیح ہے. اچھا، اس وقت مسئلہ چل رہا ہے نیب قوانین میں ترامیم کا. پہلے نیب قوانین میں ترامیم کی گئی، اس کے بعد پھر ان کو چیلنج بھی کیا گیا عدالت میں، وہ سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے. اب ان ترامیم میں مزید ترامیم کی گئی ہیں اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے ملزمان میں سے کسی کو، جو چیئرمین صاحب جب چاہیں. دوسرا، دوران تفتیش گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر وہ تعاون نہ کر رہا ہو. اور تیسرا، جو 14 دن کا ریمانڈ کی مدت تھی وہ 30 دن کر دی ہے، اور عدالت جو ہے صاحب عدالت اس کو 90 دن بھی کر سکتی ہے. اس حوالے سے ایک اسلامی نظریاتی کونسل نے 2 سال پہلے ایک فیصلہ دیا تھا. انہوں نے غور خوض کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ جو وعدہ معاف گواہ کا تصور ہے یہ اسلام میں نہیں ہے. اور دوسرا، دوران تفتیش گرفتاری یہ تذلیل کے مترادف ہے، کسی انسان کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ بھی پرسن اسپیسیفک ہیں، اور کیا قانون میں ان کی گنجائش ہے؟ اس میں جی جس طرح آپ نے کہا 3-4 مختلف چیزیں ہیں جس میں ترمیم کی گئی ہے. سب سے پہلے جو بہت اہم ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ جو ریمانڈ ہے پولیس کے پاس یا نیب کے پاس اس کو 30 دن کر دیا گیا. پہلے 14 دن تھا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 90 دن نیب کا ریمانڈ ہوتا تھا. اب ہمارا جو قانون ہے فوجداری قانون، تقریباً 100 سال سے زیادہ یہ ہمارا پروسیجر جو ہے کرمنل وہ چلا آ رہا ہے. اس میں سنگین ترین جو جرائم ہیں، مثلا قتل ہے، ریپ ہے، فراڈ ہے، 14 دن اس کا ریمانڈ ہوتا ہے، اسی طرح چلا آ رہا ہے. تو اس ریمانڈ کو پہلے 90 دن تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زیادتی تھی کہ ایک شخص کو پولیس کے حوالے 90 دن کر دینا، اور اس 90 دن کے اندر اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. اور کئی دفعہ نیب ویسے ہی اس کو لیجرلی لیتی ہے، کوئی دلچسپی نہیں لیتی. مقصد ہوتا ہے کہ ان کو دباؤ ڈالا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ نہیں ہے. جو 14 دن تھا وہ ٹھیک تھا، اور اس کو جو بڑھایا گیا ہے وہ ایک ہمارے جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں یا آئین کی جو روح ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتا ہے. وعدہ معاف گواہ کی جو بات ہے وہ آلریڈی ہمارے قانون میں موجود ہے، اور اس میں جو ہمارا جو عام فوجداری قانون ہے اس میں بھی وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے. کچھ انہوں نے اس میں ذرا باریکیاں لائی ہیں کہ جی اگر اس نے غلط بیان دیا تو اس کی جو اس کو استثناء کیا گیا تھا وہ ختم کر دیا جائے گا، اور وہی جو شہادت ہے اس کے خلاف استعمال کر دی جائے گی. تو یہ ایک میرے خیال میں نئی چیز آئی ہے. بہرحال یہ جب عدالتیں اس کو دیکھیں
لکھتی ہیں تو وعدہ معاف گواہ کی گواہی کو بڑی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے انہیں اور حقائق اور شواہد دیکھنے پڑتے ہیں، خالی وعدہ معاف گواہ کی بیان پہ عام طور پہ سزا نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ایک چیز آلریڈی موجود ہے، اس کو فائن ٹیون کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ترمیم کی گئی ہیں، میں سمجھتی ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ کیوں کیا گیا ہے اور آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ بلایا جا سکتا تھا، اس کے بعد میں بحث ہوتی تو بہتر بات تھی کہ ساری چیز سامنے آ جاتی، اس کے جو حق میں دلائل ہیں وہ بھی آ جاتے، مخالف دلائل بھی سامنے آ جاتے۔ تو اس طرح عجلت میں اتنا اہم ترمیم کرنا جس کا تعلق انسانی حقوق سے ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس قانون کو فوری طور پہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر کے وہاں پہ اس پہ بحث ہونی چاہیے، اور پھر پارلیمنٹ کی جو رائے ہو اس کے مطابق ہی قانون بننا چاہیے۔ وسیم صاحب، قانون سازی کا آپ نے ذکر کیا، ترامیم کا ذکر کیا، حال ہی میں جو قانون سازی کی گئی ہے اس میں ایک معاملہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے سپریم کورٹ میں، اور دیگر بھی ہیں، 184(3) کی بات کی جاتی ہے کہ یہ سادہ اکثریت سے اس میں ترمیم نہیں کی جاتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ قانون سازی درست ہوئی ہے اور یہ سادہ اکثریت سے ہی ہونی تھی، اور پارلیمنٹ اس وقت جو قانون سازی کر رہی ہے وہ بہت دیر پا ہے، اس پہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اور وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، اس کے دو پہلو ہیں۔ اگر کوئی ایسی ترمیم ہے جس کا تعلق آئین سے ہے، اور 184(3) میں اگر کوئی ترمیم ہوتی ہے تو وہ تعلق آئین سے ہوگا، تو وہ تو ترمیم کی جائے گی، آئین میں ترمیم ہوگی جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی۔ تو وہ میرے خیال میں 184(3) میں شاید عام قانون کے ذریعے ترمیم کرنا ممکن نہ ہو۔ بہرحال یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور وہاں پہ اس پہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے، جو اس وقت جس کے تحت کام چل رہا ہے، وہ قانون کے تابع ہوں گے، یعنی قانون بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں قانون ایک بنا ہے، اور جو چیف جسٹس کے روایتی اختیارات ہیں جو کہ ان کو رولز سپریم کورٹ کے تحت دیے گئے تھے کہ وہ بینچ بنا سکتے ہیں، جتنا بڑا بینچ بنائیں چھوٹا بنائیں وہ بنا سکتے ہیں، اب وہ اختیارات ان سے لے کے ایک کمیٹی کو دے دیے گئے ہیں جو 3 سینئر ججز میں مشتمل ہوگی۔ تو بظاہر تو یہ قانون سازی ہو سکتی ہے، انہوں نے کی ہے، لیکن یہ معاملہ بھی اس طرح آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آئین کی جو کچھ دفعات ہیں اس سے متصادم ہے۔ تو یہ معاملہ میرے خیال میں چونکہ اس وقت سب جوڈس ہے، اس سے فیصلہ آ جائے گا، لیکن یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جی 184(3) کے کوئی اپیل ہونی چاہیے، وہ کہ بڑا پرانا ایک ڈیمانڈ ہے، کیونکہ 184(3) کے تحت جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی اپیل کوئی نہیں ہوتی، ریویو ہوتا ہے۔ تو وہ میرے خیال میں، یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے لیے شاید ترمیم کرنی پڑے آئین میں، اور اگر قانون کے ذریعے کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیلنج ہو جائے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں۔ اچھا، ایک وسیم سجاد صاحب، ایک اور بھی قانون سازی ہوئی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے، جو 62(1)(f) کی سزا ہے تاحیات جو دی گئی ہے، اس کو 5 سال تک محدود کیا گیا ہے۔ اس میں 2 سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے تاحیات نااہلی کا، اس کو سادہ قانون سازی سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسرا ہے یہ 62(1)(f) میں ترمیم سمجھی جائے گی یا نئی قانون سازی سمجھی جائے گی، اس کی تشریح سمجھی جائے گی؟ جی، اس میں قانون بن گیا ہے، جی۔ سو
फ़िलहाल तो कानून इस वक्त इन्फोर्स है, राइज है, और ये मामलात जब रिटर्निंग अफसर के पास जाएंगे तो वो मौजूदा कानून के तहत ही फैसला करेगा कि कानून बन गया। लेकिन हो सकता है कि कोई पार्टी, कोई शख्स इस कानून को चैलेंज करे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो तरमीम की गई है ये 62(1)(f या सुप्रीम कोर्ट ने जो 62(1)(f की तशरीह की है उसके खिलाफ है। तो 62(1)(f की जो रूह है या उसमें जो अगर कोई तरमीम होती है तो उसके लिए आईनी तरमीम ज़रूरत होगी। तो अब फ़िलहाल तो ये कानून चलेगा, यानी जब तक इसको सेटिसाइड नहीं किया जाता, कोई अदालत ये नहीं कहती कि गलत कानून है, फ़िलहाल वो कानून सही समझा जाएगा, उसी पे अमल दरामद होगा। और ये आप देखेंगे कि जब ये इलेक्शन होंगे तो रिटर्निंग अफसर के सामने इस किस्म के एतराज़ात आएंगे और उसने कानून के तहत फैसला करना है। जब तक कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी इख्तियारात हैं इन बड़ी अदालतों के, उसके तहत कानून की जो, जिसको हम कहते हैं ना कि वायरीज कानून की, यानी कानून जो है वो आइन के मुताबिक है कि नहीं, उसकी मेरे ख्याल में वहाँ पे जाएगा। तो फिर उसके बाद देखेंगे कि अदालत क्या फैसला करती है। जी अच्छा सर, ये फरमाएं कि इसका फ़ायदा जहांगीर तरीन साहब को या नवाज शरीफ साहब को, जो माजी में जो फैसले हो चुके हैं किसी को उनको भी ये फ़ायदा पहुंचेगा, ये मौसर बमाजी होगा या नहीं, आइंदा के लिए ये कानून होगा? जिस तरह कानून बनाया गया है, इसको जितने लोगों को भी 5 साल से ज़्यादा नाअहली की गई है उस पर लागू होगा। सो फिलहाल तो कानून यही है कि वो 5 साल की नाअहली है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इस कानून को अगर कोई चैलेंज करता है तो फिर एक सूरत हाल नहीं होगी, फिर हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है। सही है। अच्छा वसीम सज्जाद साहब, अभी यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान में इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम अपने मुबस्सिर नहीं भेजेंगे। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, इस वक्त जो सियासी माहौल है, आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन किस हद तक क्रेडिबल होंगे, और आपकी सियासी बसीरत इस वक्त क्या आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन होते आपको दिखाई दे रहे हैं? लेकिन जी ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब कोई तनाज़ा उठता है आइन के बारे में तो उसका फिर रुजू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और वो फैसला करते हैं, वो सब पे हावी होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जितने भी इदारे हैं मुल्क में उन पे बाइंडिंग है, उन पे हावी होता है। अब कानून आइन ये कहता है कि अगर असेंबली की तहलील की जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये मौजूदा असेंबली अगस्त की किसी तारीख को अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अगर मुद्दत पूरी होने पे तहलील होती है तो 60 दिन के अंदर होगा। अगर पहले वज़ीर आज़म उसको तहलील कर दे तो 90 दिन में इलेक्शन होगा। तो कानून तो ये कहता है, और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उसमें बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा, और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस दौरान वो इलेक्शन करे। लेकिन हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस नौयत का फैसला किया तो बहुत सी मुश्किलात सामने आ गई, और कभी आया कि जी पैसे नहीं है, कभी आया कि जी हालात ठीक नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल आती है तो मैं समझता हूँ कि ये आइन के मुताबिक नहीं होगी। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कर सकेगा? तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकसीम नज़र आ रही है, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी एक कमज़ोरी आ गई है। और अगर ये तकसीम ख़त्म हो जाए, हालात बेहतर हो जाए, तो फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को इन्फोर्स कर सके और जो भी आइन के मुताबिक फ़ैसले हैं उनको इन्फोर्स कर सके। जिसका मतलब ये है कि अगर 90 दिन है तो 90 दिन के अंदर होएगा, और वो हुक्म दे सकते हैं फाइनेंस को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट को भी, सबको कि ये 90 दिन के अंदर आपने कराना है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब। आपके वक्त एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुताबिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं
اون چودھری صاحب نے پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے، اور افسوسناک واقعہ آج پیش آیا ہے، جہانگیر ترین صاحب کے جو بھائی ہیں عالمگیر ترین صاحب، ان کی موت واقع ہوئی ہے، مبینہ طور پہ خودکشی ہے، بہرحال ورنہ ہم لیتے جو استحکام پاکستان پارٹی ان کے نمائندے کو بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ استحکام پاکستان پارٹی اس پہ سنجیدہ ہے یا یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے؟ ہاں، پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، بہت صدمہ ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے، اور ایک شخص جیتا جاگتا اچانک اور اس طرح کی موت کے بیماری سے گھبرا کر خودکشی کر لینا افسوسناک ہے، بہت افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ جہانگیر ترین صاحب کو صبر عطا کرے، ان کے خاندان کو بھی۔ دیکھیں، یہ عجیب غریب صورت ہے کہ کسی پارٹی کو خلاف قانون قرار دینا، کالعدم قرار دینا، یہ ریاست کا کام ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ایک سیاسی جماعت کو جو ابھی نوزائیدہ ہے اور کل تک یہ لوگ اسی پارٹی کا حصہ تھے، سپریم کورٹ میں جانا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں۔ اگر واقعی تحریک انصاف یا اس کی لیڈرشپ کسی غیر قانونی ریاست کے خلاف اقدام میں، کسی کارروائی میں ملوث ہے، تو ریاست کو سنجیدگی سے اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو طریقہ کار طے ہے آئین میں اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم اس کی وہ نہیں کرتے کہ جی یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن جب سیاسی جماعت کوئی اس طرح سے اقدام کرتی ہے اور وہ نوزائیدہ، تو اس سے یہ تاثر ابھرے گا کہ وہ سیاسی جماعت اپنے مد مقابل سیاسی جماعت کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا نہیں چاہتی یا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ کوئی اچھا تاثر چمبے کی بات ہی تو ارشاد صاحب یہی ہے کہ ایک طریقہ کار موجود ہے، الیکشن کمیشن، حکومت، پھر سپریم کورٹ، وہ ایک پورا طریقہ کار ہے، اور ڈائریکٹلی آپ جا کے پٹیشن کر رہے ہیں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ عجیب بات ہے۔ ویسے تو اب یہ 2-3 دن سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ اب آنے والے کچھ دنوں میں مزید لوگ استحکام پاکستان کے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں 2 ہفتے 3 ہفتے بعد کے پی کے سے ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ 100 کے قریب لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ایم پی ایز، ایم این ایز۔ ویسے اگر 100 کے قریب لوگ کے پی کے سے کسی کے ساتھ ہوں تو اس کو کسی کی ضرورت اور نہیں ہے حکومت بنانے کے لیے بھی نہیں۔ کے پی کے اسمبلی کے کل تعداد کیا ہے؟ میرے خیال 136 ہے یا 144 ہے، کچھ اس کے قریب ہے، لیکن چلیں اس میں ایم این ایز بھی شامل کر لیں نا۔ آپ کے پاس اگر کے پی کے سے ملا جلا کے 100 ایم پی ایز، ایم این ایز آ جاتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ پرویز خٹک صاحب کے پاس لوگ ہی نہیں ہوں گے، ایک سیاسی قد کاٹ تو ان کا ہے۔ کے پی کے میں سچویشن کیسے ایوالو ہوگی؟ لوگ نون لیگ میں اس طرح نہیں آئے، پی ٹی آئی میں، پیپلز پارٹی میں اکا دکا آئے، استحکام پاکستان کی بھی وہاں پر کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ پرویز خٹک جو ہیں وہ علیحدہ تو ہوئے لیکن ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے اس طرح۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہے اس میں بذات خود ایک ابہام ہے، یعنی وہ جس شخص کو 100 ایم پی ایز، ایم این ایز یا سابق ایم پی ایز اور موجودہ ایم این ایز کی حمایت حاصل ہو، وہ مسلم لیگ نون میں کیوں جانا چاہتا ہے اور پیپلز پارٹی میں کیوں جانا چاہتا ہے اور استحکام پاکستان پارٹی میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنی پارٹی بناؤں گا۔ یہ تو بات یہاں تک سٹوری کے اندر یہ ہے کہ وہ ان سے بھی یہ فیصلہ ابھی نہیں کر پا رہے کہ مجھے پیپلز پارٹی میں جانا چاہیے یا مسلم لیگ نون میں جانا چاہیے یا استحکام پارٹی میں جانا چاہیے یا اپنی پارٹی بنانی چاہیے، کیونکہ 100 ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی حمایت تو جہانگیر خان ترین صاحب کو حاصل نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے پارٹی بنا لی، اور اس سے بھی چھوٹی پارٹیاں موجود ہیں اس ملک میں۔ تو جہانگیر اس سٹوری سے ہی لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشل نہیں ہے، اور شاید اگر پرویز خٹک صاحب کا نقطہ نظر شامل ہوتا تو وہ زیادہ وسیع سٹوری ہوتی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ پرویز خٹک صاحب سے رابطہ کوئی مشکل تو نہیں ہوگا، خاص طور پر ان حالات میں جب ان کی دیکھنا چاہیے کہ اس سے تو ان کو فائدہ سیاسی ہوگا نا۔
اگر پتہ چلے جی اخبارات کے ذریعے ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ جناب اتنی بڑی پارٹی وجود میں آ رہی ہے اور وہ نقطہ نظر اپنا دینا چاہیں گے بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن بہرحال دیکھتے ہیں پرویز خٹک صاحب نے کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا ہے. کینوس پہ بہت سے رنگ ابھر رہے ہیں ارشاد صاحب, بہت سے رنگ ابھر رہے ہیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.